میں بھی وہی لوگ مچاتے ہیں جو بیر کھڑے ہو کر چاولوں کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ جو نسلی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے گھرانے کے جنابلا فرزند ہوا کرتے ہیں، وہ کبھی چاولوں کے لیے لنگر کے لیے محفل کے لیے نہیں آتے، وہ محمد عربی کی محبت کی خاطر مسائل سبحان اللہ سبحان اللہ میری گل سچی تو زور دار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے چادر چار دیواری میں پروگرام کیا کریں، ابھی تقریر جاری ہو دے کے اندر لایا کریں، پھر ان کو لاگ کر کے محمد عربی کے غلاموں کو پیٹ بھر کے کھلایا کریں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ فیصلہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ ان کو تمیز آ جائے۔ اور بچے تو اب مسلمانوں کے ہیں، یہاں پہ سکھ تو بستے نہیں، یہاں پہ ہندو تو ہے نہیں، آپ رب کا قرآن سنیں، محمد عربی کا فرمان سنیں، اپنے قلوب و اذہان کو روشن کریں۔ الغرض وہ بندہ آیا تھا، وہ کافر، اس کو آداب مسجد کا پتہ نہیں تھا، اونٹ پہ سوار ہوا، اونٹ سمیت مسجد میں آ گیا، اونٹ سمیت۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا میڈیا پہ، ایک پیر گاڑی سمیت صفوں میں آ کے کھڑا ہو گیا اور جنازہ پڑھنے لگا۔ اب ہم نے بھی تو پیر ایسے بنے، پیر پیسہ، رابر کھیسا، زنانہ پیر، دولت پہ جس کی جناب دید ہو، 700 500 اور 1000 والے نوٹ رکھ کے اوپر موبائل رکھ کے آنے والے لوگوں کو اثر دے رہا ہے کہ میں بہت بڑا لالچی ہوں، دنیا کا کتا ہوں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے 150 نہیں لیتا میں تو 500 1000 لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے سنیوں کے پیر نہیں ہوا کرتے، سنیوں کے پیر وہ ہوتے ہیں جن کی ہر عطا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت میں لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سنیوں کا پیر داڑھی منڈا نہیں ہوگا، سنیوں کا پیر ننگے سر والا نہیں ہوگا، سنیوں کا پیر محمد عربی کا گستاخ نہیں ہوگا، سنیوں کا پیر صحابہ کو پھونکنے والا نہیں ہوگا، سنیوں کا پیر اہل بیت کا گستاخ نہیں ہوگا، سنیوں کا پیر ازواج مطہرات پہ طعنہ کرنے والا نہیں ہوگا، سنیوں کا پیر وہ ہوگا جس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، معیشت معاشرت ہر کام محمد عربی کی سنت کے مطابق ہوگا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ لہذا خبردار، ہمیں کوئی ایسے لوسی بندے کی تصویر دکھا کے یہ مت تاثر دے کہ سنیوں کا پیر ہے، سنیوں کا پیر ایسے نہیں ہوتے۔ ہمارے ساتھ ہم تمہیں سنیوں کا پیر دکھاتے ہیں، چہرے پہ نظر پڑے گی رب کی ذات یاد آ جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو نے پیر دیکھے ہی نہیں؟ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کل ایک جگہ لیا میں جلسہ تھا، بہت بڑا اجتماع تھا، میرے دائیں طرف انہوں نے ایک پیر کو بٹھایا کہ ہمارے حضرت صاحب ہے، حالانکہ میں پہلے پوچھتا ہوں سٹیج پہ پیر کون آ رہا ہے؟ وہ کہتے خیر تو ہے۔ میں نے کہا ہوگا اگر پیر تو عزت کریں گے، اگر ہوگا پیر نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو فٹ بال بنائیں گے۔ واہ سبحان اللہ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ سبحان ہم اللہ۔ نے تو ایسے لپاڑے پیر بنا رکھے ہیں، جب جناب پیسوں کی باری ہے حضرت صاحب کا ہاتھ آ گیا ہے، حضرت صاحب نماز پڑھو، نہیں جی مولوی سے پڑھا ہے، واہ اچھا جی وضو کا مسئلہ بتائیے، مولوی سے پڑھا ہے، نسل مکی پیسے واسطے تو مسئلے واسطے مولوی، سمجھ نہیں آ رہی؟ اس لیے آج کل جب بھی کسی پیر کی دعوت لو پہلے کہو گے کہ حضرت صاحب تلاوت تمہاری ہوگی، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ سبحان اللہ چلو سبحان اللہ تیرے ایجے مشکل لات رکھی بیٹھن چپ رکھو، باقی تو بولو۔ سبحان اللہ سبحان بھائی اللہ۔ جہل پیروں کو ماننے والے نہیں، شریعت مصطفیٰ کے باغی پیروں کو ماننے والے نہیں۔ اب وہ پیر بیٹھا تھا، میں حلفاً کہتا ہوں میرے ساتھ ہاتھ میں بخاری ہے، جب وہ میرے قریب بیٹھا منہ سے اتنی شراب کی بدبو آ رہی تھی، سر میں درد ہو رہا تھا، لوگ ہاتھ چوم رہے تھے، پھر میں نے بھی جو وقت لگایا، جو اس کی ترکت بنائی وہ بھی نسلوں تک یاد رہے گا کہ کوئی سنیوں کا عالم آیا تھا جس نے حق کا ڈنکا بجایا تھا، مریدین کا جھرمٹ تھا، وہ غلام موجود تھے، میں نے سب کو بتا دیا۔ اور سنیوں کے پیر شرابی نہیں ہوا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، استاد العلماء، مفتی اعظم پاکستان، اس لیے عبدالعزیز فاروقی ایسا مولوی نہیں بنانا چاہیے جو دیکھے مگر
मच तो कोई नहीं बैठा, इधर तो कोई नहीं बैठा, उधर तो कोई नहीं बैठा, कोई चौधरी, कोई खान, कोई मल्ले, कोई पठान, कोई जाम। इसलिए कह रहा हूं आलिम वो होना चाहिए जिसके सीने में दर्द इस्लाम होना चाहिए, क्योंकि वो हक बात बताए कि लोगों, चौधरी थल्ले, जाम थल्ले, खान थल्ले, जागीरदार थल्ले, नंबरदार थल्ले, जिम्मेदार थल्ले, मोहम्मद अरबी का दीन ऊपर। सुभान अल्लाह। जो दीन मुस्तफा को कबूल करेगा, उसकी रिफ्त को मानेगा, वो सरदार हमारा इमाम है। जो दीन मुस्तफा से बगावत करेगा, हम उसके सर को पांव से कुचल डालेंगे। वाह सुभान अल्लाह। परेशान हो गए हो, आपने सीने में जुर्रत पैदा कर, बात करने का ढंग सीखो, ये बेअदबी नहीं, वरना बेअदब लोग तुम्हारे पीरों का मनसब सवाल कर तुम्हें खराब करेंगे। आप अपने पीरों की हिस्ट्री उठा के देख लें, आपका कोई पीर भी ऐसा नहीं जो शरीयत मुस्तफा का आलिम ना हो। अब ये बंदा आया, अदब का पता नहीं था, बात याद है ना, मस्जिद में आया, मस्जिद में ऊंट बिठाया, अपने ऊंट का सुम्मा अकला, घुटना बांधा, फकाल अय्युकुम मुहम्मदुन, फिर कहने लगा ओए बताओ तुम में मोहम्मद कौन है, क्योंकि उसको अदब नहीं था। अगर अदब होता तो या रसूलुल्लाह कहता, या हबीब अल्लाह कहता, आका अलैहिस्सलाम से अजमत और ताज़ीम के दायरे में रहकर बात करता, लेकिन उसने कहा अय्युकुम मुहम्मदुन, ऐ बैठने वालों, ओ कंपेनियन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? वन नबिय्यु मुत्तकियुन बैना ज़हरानैहिम, और हुजूर अलैहिस्सलाम अपने गुलामों के दरमियान तकिए की यूं टेक लगा के बैठे थे। वाह सुभान अल्लाह। वो नहीं समझ आ रही, मालूम हुआ पीर का मुरीदों के दरमियान, उस्ताद का अपने शागिर्दों के दरमियान गौ तकिए की लेट टेक लगा कर बैठना, ये ज़हरा के बाबे की सुन्नत है। बेशक बेशक। जब उसने कहा ना अय्युकुम मोहम्मद, कि आबे से मोहम्मद कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब सहाबा का जवाब सुनिए। सहाबा इकराम ने ये नहीं कहा हाज़र रजुल, दिस मैन, दिस इसमें इशारा सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, दिस करीब के लिए, दैट बैद के लिए, इस तरह अरबी के अंदर हाज़ा इसमें इशारा करीब के लिए। सहाबा इकराम ने फौरन कहा फकुल्ना हाज़र रजुलुल अबयदुल मुत्तकियु, सुभान अल्लाह। आए आने वाले, ये जो टेक लगाकर वद्दुहा के मुखड़े वाले, माज़ागल बसर के डोरे वाले, अलम नशरा के सीने वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, ताहा के ताज वाले, यासीन के जातों वाले बैठे हैं, इसे कहते हैं मोहम्मद। सुभान अल्लाह। इसे क्या कहते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आका के दीवाने, आका के बड़े दीवाने थे। आज इसलिए हम मिलाद मनाते हैं कि लोगों, ये मिलाद हमसे पहले भी मनाया गया, जब आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ फरमा नहीं हुए थे, लोग उस वक्त भी मिलाद मनाते थे। ऐ अल्लाह मोहम्मद अरबी अता फरमा। वाह सुभान अल्लाह। वो नहीं समझ आ रही तो रात उठा के देखे, इंजील उठा के देखे, कुरान की तफसीर उठा के देखे, हदीस उठा के देखे, सीरत मुबारक उठा के देखे, लोग हाथ उठा उठा के मजमे इकट्ठे करके बात करते, आए अल्लाह मोहम्मद अरबी अता फरमा। सुभान अल्लाह। जुर्कानी मेरे पास मौजूद है, इसके अंदर मवाहिबुल उतरैया के अंदर ये बात भी मौजूद है। जब जनाब आका के अजदाद में किसी के चेहरे पे नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर चमकता, लोग उसकी ज़ियारत भी करते, आका के लिए दुआएं भी मांगते, लंगर का इस्तेमाल भी करते। सुभान अल्लाह। लिहाजा जो आका से पहले थे वो आका की आमद के लिए दुआएं करते रहे, इस तरह के जश्न मनाते रहे। जब आका आ गए तो हम बाद वाले अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मिलाद मनाते हैं कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें मोहम्मद अरबी अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे खिलाफा, नारे हैदरी, आज नारे खत्मे नबूवा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब उसके सवालात में ज्यादा टाइम काफी हो गया,
میں بس صرف اس کا ایک سوال عرض کروں گا. وہ بندہ عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول انی سائلک فمشدد علیک فی المسئلہ فلا تجد علی فی نفسی. اے اللہ کے رسول میں سوال کروں گا اور سوال بھی سختی سے کروں گا, متشدد ہو کر کروں گا. فلا تجد علی فی نفسی, لہذا میری سختی پہ ناراض نہ ہونا, میری سختی پہ. کیونکہ دیہاتی لوگ سادے سادے ہوتے ہیں, کوئی جناب والا علامہ ہے پیر ہے, وہ اس طرح کہتے ہیں تو جو ہے صحیح پتہ سفارے واسطے کھڑے تھی گئے, اصل تھوڑے واسطے نہیں, اصل تیرے واسطے. او جی بس تسی تشریف لائے ہو, تسی آ گئے ہو, خوشی ہوئی ہے. اگر پڑھا لکھا بندہ ہوگا وہ جی حضور کرے گا, جملے بنائے گا. جو دیہاتی ہوگا اندر سے بھی سادہ ہوگا, باہر سے بھی سادہ ہوگا, بے شک محبت بھی ہوگی. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سل اما بدا لک, اوے جو تیرے دل میں ہے سوال کر. تمہیں زہرا کا بابا ادھر بیٹھے بیٹھے صاحب کے جواب دے گا. اس نے پہلا سوال یہ کیا اسالک بے ربک و رب من قبلک. اے اللہ کے پیارے رسول میں آپ سے پہلے اور آپ کے رب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں اللہ ارسلک الی الناس کلہم, میرے رب نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. کوئی نہیں سمجھ آ رہی. عیسیٰ آئے تو مخصوص ایریے کے لیے, موسیٰ آئے مخصوص ایریے کے لیے, شیش آئے مخصوص ایریے کے لیے, سابقہ انبیاء آئے مخصوص علاقے کے لیے, مخصوص وقت کے لیے. کیا اللہ نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا؟ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم نعم, ہاں ہاں مجھے اللہ نے سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. میں اللہ کا آخری نبی ہوں, قیامت تک میرے بعد کوئی نبی آ سکتا, میرے بعد کوئی نبی آ سکتا. ایک مرتبہ پھر بھی کہو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. جب مسجد نبوی میں صحابہ کی موجودگی میں ہمارے نبی نے یہ بات فرما دی ہے تو ہمیں بھی اس پہ یقین کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, کیونکہ رب نے فرما دیا خاتم النبیین کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں. اسی پہ بات کرنا, یہی مسئلہ بتانا, نماز کی بات بتانا, حلال حرام کا فرق بتانا, یہ ہے میلاد کی میلاد. نہ اس میں ناچ گانا ہوتا ہے, نہ ناچ گانے والوں کے